بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فطرت ہے، بیسیکلی فطرت کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہیں، اور ایک باہر کائنات ہے، اور ہر چیز حرکت میں ہے، اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، اور ہر چیز، ہر آبجیکٹ حرکت میں ہے، اور پھر وقت ہے، سو ہم جو ہے وہ اسی وقت کے اور اس کائنات کے اندر ٹریپڈ ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، ہر چیز جو ہے وہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مادے کی دنیا کہتے ہیں، مادے کی یونیورس آپ کہہ لیں، ایک ڈائمنشن کہہ لیں، تو ہم اس کے اندر قید ہیں، اور یہ ہماری فطرت ہے۔ سو بیسیکلی ہوتا یوں ہے کہ ہم جب بھی ٹی وی آن کرتے ہیں، یا کچھ بھی آپ چینل یوٹیوب کے سنتے ہیں، یا بہت سے ہر طرف جو ہے نا آپ کو انٹلیکچوئلز نظر آ رہے ہیں آج کل، مجھے بھی اسی میں شامل کریں، چونکہ اپنے سب کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے ایک طرح سے، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ سب صحیح ہے، جو مجھے سمجھ آ گیا نا وہ سب صحیح ہے، یعنی کہ جہاں تک میں نے اچیو کر لیا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ، یا جو بھی میرا کسی بھی چیز کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، خدا کے بارے میں، جس طرح یہ دنیا چل رہی ہے، نظام چلتا ہے حکومتوں کا، یہ سارے کے سارے مجھے پتہ ہیں، یا مجھے پتہ ہے کہ ایسے چلنے چاہیے۔ تو ہر کوئی انٹلیکچوئل ہوتا ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سنو، یا میری باتیں نہ سنو، بلکہ پتہ کیا کرو، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ کسی طرح سے تمہیں نا یہ جو مادے کی بنی ہوئی دنیا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے تھرو دیکھنے کی جو ہے نا وہ نظر عطا کر دیں۔ یہ ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، چونکہ ہم باؤنڈ ہیں یہاں پہ، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ سکیں، لیکن وہ استطاعت ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سنسیئرلی مانگیں کہ ہمیں وہ نظر چاہیے۔ یعنی کہ آپ مادے کی ڈائمنشن سے ایسے باہر جا کے دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ ایکچولی میں خود کیا ہو۔ تو پھر جب آپ اس ڈائمنشن سے باہر نکل کے یا اس کے تھرو دیکھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو سمجھ لگتا ہے کہ تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جو میں کہہ رہا تھا، یا یہ جو بندہ کہہ رہا تھا، تو کیا یہ مطلب از دیٹ دا ٹروتھ، از دیٹ دی فائنل ٹروتھ، کہ ہاں بھائی یہ سب سے صحیح ہے، یا کہ یہ بھی ایک بھٹکا ہوا راہی ہے، میں بھی ایک بھٹکا ہوا راہی ہوں۔ یعنی کہ جب ہم باہر سے جا کے کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں ایگزیکٹ اس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کسی جگہ پہ پہنچ چکی ہے، یا مطلب وہ بھی ایسے بھٹکی ہوئی کوئی چیز ہے، کوئی بھٹکا ہوا خیال ہے، کوئی اس طرح سے۔ تو سب سے ضروری ہے کہ یہ جو فطرت کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہوتی جا رہی ہے نا، اس کائنات کے اندر مادے کی ڈائمنشن میں، یہ سب سے بڑا سچ ہے، یہ یہیں پہ رہنا ہے، اسی کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو، اس میں سے باہر نکل کے دیکھو کہ کیا تم کسی جگہ پہ پہنچ چکے ہو، یا تم بھی صاحب منزل نہیں ہو، بلکہ بھٹکے ہوئے راہی ہو، لیکن اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پا لیا جو بھی مجھے پانا تھا۔ اچھا، سو اس کے بعد نا اقبال بڑی زبردست یہ کافر اور مسلمان کی ایک بحث ہوگی۔ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ اب جو ہے نا، جو ہماری ڈیفینیشنز ہیں اس وقت کی، کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو وہی اس کا مذہب بن جاتا ہے، مسلمان پیدا ہوا ہے تو مسلمان مذہب ہے، باقیوں میں پیدا ہوا ہے تو باقی اس کا مذہب ہے۔ لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان ہے، نام اس کا مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں ہوا پیدا، مسلمان ملک میں پیدا ہوا، اور وہی کام کیے باہری سرفس پہ سارے جو باقی مسلمان کرتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے کافر ہو، وہ ماننے والا نہ ہو۔ اور اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ قرآن پاک کی، میں آیت ابھی شیئر کروں گا، سورہ مدثر سے ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ شن یور آئیڈلز، اس میں ایک آیت ہے کہ اپنے جو ہے نا آپ آئیڈلز، جو آپ کے بت ہیں، ان کو آپ توڑیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تو مطلب کوئی ان کے پاس بت نہیں تھے، لیکن بت وہ ہوتے ہیں جو ہم انسان اپنے ذہنوں میں بناتے ہیں، اپنے ذہنوں میں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک ظاہری فارم ہوتی ہے بتوں کی، لیکن جو اصل بت ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم پھر شکلیں دے کے باہر بناتے ہیں۔
تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان نام کا مسلمان ہو لیکن وہ بت پرست ہو اندر سے، جو کہ نعوذ باللہ مطلب سارے ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں اپنے اندر، اور ہم ان کی گھنٹوں بیٹھ کے ان کی ان کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اور دوسرا بھی ٹرو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کافر ہو اور لیکن نام سے کافر ہو لیکن وہ اندر سے جو ہے وہ مسلمان ہو، چونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کریں گے نا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے تو اگر ایک مسلمان ہے لیکن وہ ظاہری مسلمان ہے نام کا اور اندر سے وہ کافر ہے، تو اس کے لیے شاہی اور فقیری میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا جو بھی رتبہ ہو، جو بھی کچھ کر رہا ہونا، مطلب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، چونکہ وہ جو ہے نا وہ مطلب وہ اندر سے وہ ہے ہی نہیں، اس کو وہ فیل نہیں کر سکتا، جو بھی اس کو چیز دی گئی ہے نا، اگر اس کو مطلب رتبہ دیا گیا ہے تو اس کو رتبے کی قدر نہیں دی گئی پتہ ہوگی، اگر اس کو غربت دی گئی ہے تو اسے یہ نہیں سمجھ جائے گی کہ یہ غربت میرا تھوڑا سا ٹیسٹ ہے، میرا امتحان ہے، یعنی کہ اس کو کسی حالت میں اس کو سمجھ نہیں آنی اپنی یا اپنے خدا کی۔ اور مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، لیکن اگر ایک مسلمان ان ٹرو سینس بلیور ہے، مسلمان ہے، تو اس کو اگر آپ فقیر ہے وہ، اب فقیر صرف غریب نہیں ہوتا، یہ میری بات میں نے بہت ویڈیوز میں یہ کی ہوئی ہے، فقیر جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس کے پاس فقر کی دولت ہو، اور وہ دولت کمانے کے طریقے ہوتے ہیں، آپ باقی ویڈیوز میں جا کے دیکھیں، میں نے اس طرح سے اس کو اقبال کی ٹرم کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا ایک کنٹینٹ پرسن ہوتا ہے، تو اس فقیر کو آپ فقیری میں بھی شاہی، وہ اسی فقیری میں جو ہے نا وہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ اسی میں مطمئن رہتا ہے، اسی میں خوش رہتا ہے، یعنی کہ ظاہری طور پہ ایک وہ بہت بادشاہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ فقیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیسیکلی وہ ایک مطمئن انسان ہوگا، کوئی بھی چیز جو آگے پیچھے کی ہے نا اس کائنات کی، اس دنیا میں جو ہو رہے ہیں ایونٹس ہو رہے ہیں یا جو باقی ساری چیزیں، کچھ بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کی ایک ڈائریکشن ہے اور وہ اسی ڈائریکشن میں چلے گا، آگے پیچھے کے حالات و واقعات اس کو متاثر نہیں کر سکتے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو اگر ایک کافر ہے مطلب نام مسلمان ہے اور اندر سے وہ کافر ہے ایکچولی میں، یا پھر ایک کافر ہے جو کہ واقعی نان بلیور ہے وہ کسی پہ بلیو نہیں کرتا، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کن چیزوں سے لڑتا ہے، اس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا اپنا آپ ہے نا، اس کا اپنا سیلف جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی ظاہری شکل کو، اپنی ظاہری حالت کو، اپنی ظاہری باڈی کو، تو اس کی جتنی لڑائی ہوگی نا، جتنی کوششیں اس کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری یہی ہوں گی کہ وہ ریئیکٹیو ہوگا کہ اس چیز نے مجھے متاثر کیا ہے تو میں کس طرح سے ایک شیلڈ بناؤں اور اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کروں، ظاہری جسم کو، ٹھیک ہے۔ لیکن مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن جو ہے نا وہ وسائل پہ مطلب اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وسائل اس کو چاہیے ہوں، چونکہ مومن کی جو لڑائی ہوتی ہے نا وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اندر سے شروع ہوتی ہے، یہ بت ہمارے اندر ہوتے ہیں، تو اندر کی لڑائی جو ہے وہ ہر وقت لڑی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو وقت کی، آپ کو وسائل کی، آپ کو ایک پرٹیکولر سچویشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مومن کا کام ہر لمحے اس نے اپنے آپ کو لڑنا ہے بیسیکلی اپنے آپ سے، اور یہی افضل جہاد ہوتا ہے یہی ٹرمز ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، تو وہ اس کو کسی چیز کی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو اپنے ول اور اپنے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت یہ کام کرتا ہے اگر وہ حقیقت میں مومن ہے، یعنی کہ وہ صرف ہر وقت یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ مجھے یہ وسائل ملیں گے تو میں آگے سے لڑنا شروع کروں گا، وہ آرگیومنٹس میں یا دلائل میں نہیں پڑتا ان چیزوں کی۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمہ، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ اب کافر کون ہوتا ہے یا وہ مسلمان کون ہے جو کافر ہوتا ہے بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ، میں اس طرح سے اس کی مثال دوں گا کہ اگر میرے آگے سے بلی گزر جائے کالی بلی، اور میں اس دن جو ہے نا اپنے کام چھوڑ کے گھر آ کے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، میں کہوں کہ آج کا دن میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو بیسیکلی جو میں نے اس دن میں اچیو کرنا تھا نا وہ میں اپنے خود راستے میں نے اپنے لیے بلاک کر لیے، چونکہ میں نے ایک ازمپشن کے زندگی گزاری کہ بھئی یہ میں نے کیا تو کچھ غلط ہو جائے گا،
اس طرف میں نے دیکھا یا اس طرح سے کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میرا کوئی چیز غلط ہو جائے گی میرے ساتھ، تو اس طرح سے میں اپنے راستے محدود کرتا جاتا ہوں. جو میں کام اللہ کی اس کائنات میں رہ کے، اس دنیا میں رہ کے جو میں اس دن میں اچیو کر سکتا ہوں، میں اپنے وہ کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہوں. وہ جو مجھے ملنا ہے وہ میں گنوا دیتا ہوں. تو پھر میرے حصے میں بس کیا رہ جائے گا؟ جو کہ صرف تقدیر کا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ میں خود سے کچھ نہیں جا کے اچیو کر رہا. مومن ہے تو آپ ہے تقدیر الہی، اور مومن وہ ہوتا ہے جو جیسے میں نے بتایا کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. وہ باہر جا کے وہ اس کائنات کی جو یا اس دنیا کی جو کوئی بھی ایونٹ ہے، کوئی بھی جو نیچرل فورسز ہیں، جو اور لوگ ہوں گے، جو ایونٹس ہوں گے، جو کچھ اس زمانے میں، اس ایج میں جس میں وہ رہ رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہوں گی، وہ اس کو انفلوئنس ہی نہیں کر سکتی. اس کا مین کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کلینز کرنا، اور جو وقت کی جس پہ گرفت نہیں ہوتی ہماری، ہم وقت کے پیچھے ایسے بے لگام کوئی چیز ہے اور ہم اس کے پیچھے دھکیلتے ہوئے جا رہے ہیں، یا ہم خواہشوں کے پیچھے یا کسی ایونٹس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بالکل بے لگام ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے. پوری اس دنیا کی اس میٹر ڈائمنشن کے نظام کو جن کے تحت یہ چل رہا ہے، اور وقت کو اپنی کنٹرول میں لانا چاہتا ہے، اور وہ خود کریٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے ایونٹس خود کریٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی ہسٹری خود لکھنا چاہتا ہے، وقت کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے. تو یہ مومن جو ہے نا، وہ پھر اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اس کے لیے یہ کائنات پھر بہت بڑی ہے، اور وہ جب دوسری جگہ پہ جائے گا نا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک درخت یہاں لگائے گا، اور اس کی شاخ، اس کے پودا اس دنیا میں ہوگا، اور اس کے جو پھل ہے وہ کسی اور کائنات میں، کسی اور آسمان پہ تک اس کی شاخیں جائیں گی. یہی ان باتوں کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کائنات اور اپنی نئی ڈائمنشنز وہ اپنے لیے خود اس دنیا میں رہ کے بناتا ہے. وہ تقدیر کا اس کا وہ محتاج نہیں رہ جاتا. میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک، دیرینہ ہے تیرا مرض کور نگاہی. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اس میں تو بہت کچھ بتا دیے اس چھوٹے سے چند اشعار میں، ٹھیک ہے. تو اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ رہا ہے نا، تو پھر وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی آپ کا جو مرض ہے وہ بہت ہی پرانا ہے، دائمی قسم کا مرض ہے، جو کہ آپ کو 1000 صدیوں سے لگا ہوا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو اس سے اب نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ اگین اللہ تعالیٰ سے دعا، نیت، انٹینشن، ٹرو انٹینشن بہت ضروری ہے. پرسسٹنس، ہر وقت اسی ایک سوچ کے پیچھے رہنا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے، اس کو پیچھے لگے رہنا. اور پھر اگین دعا مانگتے رہنا. اور اس پہ اگر آپ پرسسٹنٹ ہم رہیں تو انشاءاللہ ہمیں کور نگاہی سے بھی، کور نگاہی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم باہر دیکھیں تو ہم اس مادے کی ڈائمنشن سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم پھنس جاتے ہیں اس ڈائمنشن میں. ہماری نگاہ ایسے ڈائیو ڈپ کھا جاتی ہے، سیدھی نہیں جا سکتی. تو یہ کور نگاہی بھی جو ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تھرو، انشاءاللہ.